ناظرین، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے محترم جناب شیخ رشید صاحب، اور لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب. اور ناظرین، گفتگو کریں گے اپوزیشن کے اجلاس میں ہونے والی ان دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی پر. اور چھوڑیں جنید صاحب، یہ کون سے ٹاپک آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ کوئی جمہوریت کی بات کریں، کرپشن کی بات کریں جس نے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے، سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی بات کریں. یہ خورشید شاہ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے؟ شیخ صاحب انہی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے وہ اجلاس ہو رہا تھا جس میں آپ دونوں کی تلخ کلامی ہو گئی تھی. جی تلخ کلامی ان سے کیا ہونی ہے؟ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ کیا ہونا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ آپ چوری نثار کے خلاف بات نہیں کرتے، آپ نون لیگ کے خلاف بات نہیں کرتے. میں نے تو اپنی اختلاف رائے کا اظہار صرف زبان سے نہیں کیا، اللہ کے فضل سے ہاتھوں سے بھی کیا ہے. ہاں جی، یہ جب نئی انہوں نے میٹرو شروع کی تھی پنڈی میں، اسلام آباد میں، آپ یقین کریں یہ میں آپ کو پہلی دفعہ بتانے لگا ہوں، میں نے تو لال حویلی کی چھت پہ چڑھ کے میٹرو کو اٹیں بھی ماری تھی. ہاں، آپ جا کے میری پچھلی دیوار دیکھ لیں، آدھی ہو گئی ہے، ادھر سے اتار کے اینٹیں ماری. اپنی دیوار سے اٹھا کے مارتے؟ کیا کرتا جی، کھوتی ریڈی پہ اگر اینٹیں منگواتا انہوں نے روک لینی تھی. یہ لوگ تو میرا دانا پانی اینٹیں ہر چیز بند کرنی چاہتے ہیں، مگر میں نے اپنی اختلاف رائے کا اظہار کیا. یہ کون سا اختلاف رائے؟ آپ پبلک پراپرٹی پہ اینٹیں برساتے رہے. یہ کون سی پبلک پراپرٹی ہے جنید صاحب؟ لوگوں کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے، تعلیم کے لیے کوئی سکول نظر نہیں آتا. ایسا میں نہیں بنا دیے، جو بنا دی ہیں. مجھے تو لوگ اس وجہ سے پنڈی کا سر سید بھی کہنا شروع ہو گئے. میں نے کہا خدا کے واسطے مت کرو، میں کو سر سید بننے تھوڑا آیا ہوں. اس عوام کو جگانے کے لیے جنید صاحب میں کس ٹی وی پہ نہیں بیٹھا، کس چوک میں میں نے تقریر نہیں کی، کہاں میں نے جا کے بکواس نہیں کی. بولتا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے جاگو. ان کو جگانے کے لیے میں نے تو تھڑوں پہ سوئے ہوئے نشیوں پہ ٹھنڈا پانی بھی پھینکا ہے. اور آپ یقین مانے برف بھی اپنے پلے سے خریدی، برف ڈال کے پانی ٹھنڈا کر کے پھینکا ہے. کیونکہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، میں تو عوامی آدمی ہوں. یہ جو نشئی ہوتے ہیں یہ سادے پانی سے نہیں جاگتے، پانی ٹھنڈا ہو تو پھر جاگتے. ہاں جی، اور پھر اٹھتے ہی جو 3-4 گالیاں نکالتے ہیں وہ بھی سنی ہے، اس عوام کے لیے سنی ہے. کیا کروں اور کیا کروں اس قوم کو جگانے کے لیے؟ 3-4 سال چوکی دارہ بھی کیا، آوازیں لگائی ہیں، جاگ دے رہنا نواز شریف سے نہ رہنا. بہرحال جو خورشید شاہ صاحب نے آپ پر جی رہنے دیں شاہ صاحب کو. شاہ صاحب کون سا لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ لوگ پورے ملک کو. ان سے کوئی حساب لینے والا ہے؟ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، باریاں لگائی ہوئی ہیں. اب تو سارا واضح ہو گیا. تو اگر آپ اسی لیول میں بات کرتے رہے تو پھر اپوزیشن اکٹھی کس طرح ہوگی؟ جی ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کئی دفعہ مذاکرات کی ہیں، کئی دفعہ گفتگو کی ہے. میں نے بھی، عمران خان بیچارہ بھی لگا ہوا ہے. اور ان کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ ایسے تو نہیں کرنا. میری بات سنیں. خورشید شاہ صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ آپ پھر وہی بات سن تو لینا ان کا اعتراض. جنید صاحب یہ کرسیوں کے لیے، یہ لالچ کے لیے سیاست کرنے والے لوگ ہیں. کس لیے میری انٹرویو میں ان کی بات کر؟ شیخ صاحب ان کی جو وجہ تھی، جو ان کا اعتراض تھا، وہ تو سن لینا. میرا اعتراض نہیں آپ سمجھ رہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف کرسی کے لیے سیاست کرتے ہیں. تو پھر لائم کوئی مائی کا لال شیخ رشید کے علاوہ اس ملک میں جو بغیر کرسی کی لالچ کے سیاست کرتا ہو. کیوں آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کبھی کرسی کے لیے سیاست نہیں کی جنید صاحب. میں نے کبھی وزیر اعظم بننے کا سوچا بھی نہیں. کیوں؟ بننا جو نہیں. اور اس سے زیادہ میں کیا مخالفت کروں، کیا بتاؤں میں آپ کو. جب یہ انہوں نے پنڈی کا پل بنایا اس کرپٹ ٹولے نے، یقین مانے رات کو ان کے وہ مستری مزدور سیدھا سریا باندھ کے جاتے تھے. آدھی رات کو میں اچیچا اٹھ کے آ کے سریا ڈینگا کر پھر وہ سیدھا کرتے تھے، دوسرے دن میں پھر ٹیڑھا کر جاتا. مجھے تو جنید صاحب اتنی پریکٹس ہو گئی ہے سریا ٹیڑھا کرنے کی، میں اب آنکھ سے بھی ٹیڑھا کر لیتا ہوں. کئی مہینے ٹیڑھا کرتا رہا ہوں سریا. وہ تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اتفاق دا نہیں کسی اور کمپنی دا، میں پھر مڑیا دعائی خدا کی. پھر یہ پیپلز پارٹی والے، یہ خورشید شاہ وغیرہ کہتے ہیں کہ میں یہ نون لیگ کی مخالفت نہیں کرتا. کیا بتاؤں آپ کو. آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. جب یہ انہوں نے میٹرو کا افتتاح کرنا تھا اس کرپٹ حکومت نے، آپ دیکھیں ظلم، دیکھیں ذرا. پیسہ عوام کا لگ رہا ہے،
اور افتتاح سے پہلے انہوں نے سارے میٹرو ٹریک پہ اپنی دونوں بھائیوں نے تصویریں سجائی ہیں. شہباز شریف نے اتنی بڑی اپنی تصویر لگائی ہوئی. اب خدا کے واسطے پیسہ لوگوں کا لگ رہا ہے, لوگ ٹیکس دیتے ہیں, تم کس لیے اپنی مشہوری کر رہے ہو؟ میں نے صرف ان کی مخالفت میں 2 دن پہلے اٹھ کے آدھی رات کو آپ یقین کریں جنید صاحب, میں نے وقت دیکھا تھا 2:30 بجے ہوئے تھے. میں لال حویلی سے نکلا ہوں, میں نے ساری شہباز شریف کی تصویروں کے اوپر بڑی مونچھیں بنا دی. صبح سارے پنڈی میں شور پڑا ہوا تھا, یار میٹرو کا افتتاح کرنے خورشید شاہ آ رہا ہے. اور میں کتنا اس اپوزیشن کا ساتھ دوں, کتنا ان کی مخالفت کروں, آپ مجھے بتائیں. خورشید شاہ صاحب سے ان کا موقف لے لیں. یہ کوئی ٹی وی ٹھیک کرنے والا مستری بلایا آپ؟ شیخ صاحب قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کس لیے بلا لیا جنید صاحب؟ وہی گھسی پیٹی باتیں کرنی ہے انہوں نے. ان کا موقف جاننا ہے. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی, بڑی مہربانی, آپ نے مجھ سے بھی سلام دعا کی. شاہ جی پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو انتظار کرنا پڑا. جنید صاحب اتنی دیر سے آپ نے مجھے ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے, میرا خیال ہے آپ بھول گئے ہیں کہ خورشید شاہ کو بھی آپ نے ٹی وی میں بٹھایا ہوا ہے. میں تو اتنی دیر میں آپ کے ٹی وی کو اندر سے 3-4 دفعہ صاف کر چکا ہوں, بلکہ ایک تار چھلی ہوئی تھی, میں نے اس پہ ٹیپ بھی لگا دی. آپ پتہ نہیں کس صاحب سے بات کرتے جا رہے ہیں, مجھے بھی آپ پوچھ لیں کہ بھائی کیا حال ہے, کیا بات کرنی ہے. اصل میں شاہ جی یہ جو اپوزیشن کے اجلاس میں آپ کی اور شیخ رشید صاحب کی تلق کلامی ہوئی ہے, اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. جو الزام آپ نے ان پہ عائد کیا تھا اپوزیشن کے اجلاس میں کہ یہ شیخ صاحب جو ہے یہ نون لیگ کی مخالفت کھل کے نہیں کرتے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان سے زیادہ کھل کے مخالفت تو آج تک کسی نے کی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو 2-4 ایسے کام بھی کیے ہیں جو کسی کو پتہ بھی نہیں. یہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ یہ میٹرو ٹرین پہ اینٹیں بھی برساتے رہے ہیں, اور وہ جو پلوں کا سریا ہے وہ بھی رات کو اٹھ کے ٹیڑے کرتے رہے ہیں. نواز شریف شہباز شریف کی تصویروں پہ مونچھیں بھی بناتے رہے ہیں. یہ جنید صاحب خدا کے واسطے یہ مونچھوں والی بات جو ہے بار بار ریپیٹ نہ کریں. پہلے ان لوگوں نے مجھ پہ کلاشنکوف کا کیس ڈالا تھا, مونچھوں کا کیس نہ ڈال دیں. جانے دیں خدا کے واسطے, میں غریب آدمی ہوں, میں اتنے جوگا نہیں ہوں بھائی ان کو بول سکوں. بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اینٹیں ویٹیں مارنے کی بات کرتے ہیں, یہ ان کو پوچھ لیں پہلے یہ عوامی مسلم لیگ پارٹی کے سربراہ ہیں یا محلے کی پھپھے کٹنی مائی ہیں. بھئی یہ ہمیں اینٹیں مارنے کا تانا دیتے ہیں, ہم نے تو اللہ کے فضل سے کوڑے کھائے ہوئے ہیں. اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ تو رات کی تاریکی میں مونچھے بناتے پھرتے ہیں. بھائی ہم نے تو دن کے اجالے میں مونچھوں والے کی مخالفت کی ہوئی ہے, یہ جس کا بیگ اٹھا کے پھرتے تھے. اور ایک اور بات جنید صاحب, یہ جو شیخ صاحب ہیں یہ صرف سریا ہی ٹیڑھا نہیں کرتے, یہ ہر معاملہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں. اور ہم تو جمہوری لوگ ہیں بھائی, ہم تو ہر معاملے کو سیدھا کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں. اصل بات کی طرف آئیں جنید صاحب, ان سے پوچھیں شیخ صاحب سے, یہ نون لیگ کی تو مخالفت کرتے ہیں بھائی, اس کے خلاف کیوں نہیں زبان کھولتے, اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے جس سے اصل جمہوریت کو خطرہ ہے. بھائی چودھری نثار پہ کیوں نہیں بولتے, وہ آپ کا وگ بدل بھائی ہے, اس کے متعلق بھی تو زبان کھولیں, جس کو ڈاکٹر عاصم اور ایان علی کے علاوہ ملک میں کہیں کرپشن نظر ہی نہیں آتی. اس کو صرف ان 2 مقام پہ ہی آ کے تو کرپشن کا احساس ہوتا ہے, باقی بھی تو میری بات سن لیں نا پہلے. میری بات سنیں شاہ بھائی صاحب, میری بات سنیں, حوصلے سے بات سنیں. آپ بڑا بولتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ہر وقت آپ ٹی وی کے اندر ہی بیٹھے ہوتی ہیں. 1 منٹ حوصلے سے میری بات سنیں. اچھا چلے بتائیں. شاہ صاحب خدا کے واسطے آپ سمجھنے کی کوشش کریں بات کو, میرا خیال ہے بزرگی کی وجہ سے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. یہ نون لیگ کی مخالفت جو کرنی ہے, یہ نون سے نواز ہے, نثار نہیں ہے. تو جتنی نواز شریف کی کھل کے میں مخالفت کر چکا ہوں, آپ کے تو پارٹی کے کسی لیڈر کو توفیق نہیں ہوتی. چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اب ہماری باری ہے, تو میں تو بھائی باری لینے نہیں کھڑا, میں تو کھل کے مخالفت کرتا ہوں. رہ گئی نثار کی بات, تو جنید صاحب کیا ان لوگوں کو اب چودھری نثار, یار میں کس لیے اس کے ساتھ ہمیں منہ ماری کروں, میں اس کے لیڈر کی بات کیوں نہ کروں. وہ میرے ٹھیک ہے علاقے کا بندہ ہے, نثار ہے,
ویسے بھی سویرے سویرے جنید صاحب دہی لینے جانا ہوتا ہے، ادھر وہ بھی آیا ہو، اس کے بھی ہاتھ میں ڈول ہو، میرے ہاتھ میں بھی ڈول ہو، اس نے بھی وگ لگائی ہوئی ہے، میں نے بھی وگ لگائی ہوئی، یہ ضرورت ہے ہمیں ایک دوجہ دے سر چ ڈول کا ڈماری۔ جو عقل مند لوگ ہیں نا جی وہ مترے والا نہ نہیں لڑتے، یا پٹے جاندے نہیں یا سٹ زیادہ لگتی ہے۔ خورشید شاہ صاحب مجھے جس کے متعلق بات کرنی ہوتی ہے میں کر لیتا ہوں، یہ اللہ کے فضل سے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور کس کے لیے کرنی ہے۔ اگر اس ملک میں شیخ رشید کو بات کرنی نہیں آتی، سیاست نہیں آتی، تو پھر کسی کو بھی نہیں آتی۔ حد ہو گئی آپ کی، آپ کو ذاتی غصہ ہے چوری نثار پہ تو آپ نکال مجھ پہ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جنید صاحب، پنجابی دی کہاوت ہے نا جی کہ ڈگا کھوتے تو دے غصہ کمیار تو نہیں یہ رہن دیو یہ دیجتے پتہ نہیں ان میں کی اپنے آپ نو کہہ بیٹھا کمیار بھی نہیں کہنا چاہیے تے کھوتا تے ویسے بری گال ہے۔ اور دوسری کہاوت کر لینا، وہ کیا کہتے ہیں کہ غصہ نو تے کڈنا پتر تے، نہیں یہ بھی رہن دیو یہ دیچ میں نو بڑھن دے مچھاں لی نو تے بری لگ دی ہے۔ اور چلو یہ کہاوت کٹ ہی دیو جی اتھو تک ہی ٹھیک۔ شیخ صاحب جی جدوں دے آئے تسی سگار پیتا تو تسی آئے نہیں، یہ چاہ کھنڈ گھولنے واسطے رکھیا جی؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کمرے میں بھی سر پہ ہیٹ رکھا ہوا ہے، یہ گورا تو دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ رکھتا ہے، آپ نے مکھی سے بچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا شاہ جی، آپ چودھری نثار علی خان صاحب پہ اتنا برہم کیوں ہے؟ بھئی کوئی ایسا ذاتی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی ذاتی رنجش تو ہماری کسی سے بھی نہیں ہوتی۔ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو بات وہ کرتے ہیں جو ملک کے لیے اچھی ہے۔ دیکھیں یہ جو چودھری نثار ہے یہ ہر دوسرے دن میک سجا کے تو آگے بندے بٹھا کے شروع ہو جاتا ہے اور ذاتی باتیں شروع کر دیتا ہے، ذاتی گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ بات تو کسی لیڈر کے منہ سے اچھی نہیں لگتی کہ فلاں بندہ بھی جس اکاؤنٹ سے ٹکٹ لیتا ہے وہ فلاں بھی اسی اکاؤنٹ سے ٹکٹ لیتا ہے۔ بھائی تم سیاستدان ہو یا تمہاری ٹریول ایجنسی ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا، ہم کو تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ بھئی یہ تو ذاتیات پہ اتر آتے ہیں فوراً۔ یہ چودھری نثار کو تو ہر وقت دوسروں کے معاملات دیکھنے کی پڑی ہوتی ہے۔ بھئی تمہارے سپرد وزارت داخلہ کی ہوئی ہے حکومت نے، وہ تم سے چل نہیں رہی اور تم ٹریول ایجنسیوں کی پڑتال کرتے پھرتے ہو۔ اصل میں جنید صاحب اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں یہ شادی بیاہ پہ بھی خود کھانے کی بجائے دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور واپسی پہ جس گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں باقی چاروں خاموش ہوتے ہیں۔ ایسا بندہ گھر جانے تک یہی بتاتا رہتا ہے کہ فلاں بندے نے 2 بوٹیاں ڈالی تھی، فلاں بندے نے مرغے کہیں ٹانگ کھا لی تھی، فلاں بندے کی پلیٹ میں زیادہ بریانی تھی، فلاں بندے نے 2 بوتلیں پی لی تھی۔ بھئی تم اپنے کھانے کی طرف توجہ رکھو، تم کیوں دوسروں کی پلیٹوں کو دیکھتے ہو بابا؟ شاہ جی دوسروں کے کھانے پہ وہی اعتراض کر سکتا ہے جو خود نہ کھاتا ہو۔ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں جنید صاحب ہم بھی سمجھ رہی ہیں، ہمارے بال کوئی دھوپ میں سفید نہیں ہوئے۔ دیکھیں یہ تو الزامات ہیں اور یہ ہمیشہ جمہوری پارٹیوں پہ لگتے رہتے ہیں، جمہوری لیڈروں پہ ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا دور حکومت آج کے دور حکومت سے اچھا ہے۔ ہم نے بہت خدمت کی ہے، ہم نے اللہ کے فضل سے عوام کی بڑی خدمت کی ہے، ہماری خدمات سب کو سامنے نظر آ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے خورشید شاہ صاحب آپ کی اور اس نون لیگ کی حکومت میں۔ آپ اپنی خدمات گنا رہے ہیں، وہ اپنی خدمات گنا رہے ہیں، بیڑا غرق ہو گیا اس ملک کا، پس تو بیچاری عوام رہی ہے۔ یہ جب اپنی خدمات کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے تو ان کے دور کو یاد کر کے اس پراپرٹی ڈیلر کی طرح رونا آ جاتا ہے۔ جو بیمار ہو گیا تو اس کی بیوی نے لا کے اس کو ہیرے کی انگوٹھی دی، کہنے لگی کہ کرما لے آئے جیڑی تو میں نے لے کے دیتی سی انگوٹھی، یہ لے لو رکھ لو، اس کو بیچ دو اور اپنا علاج کروا لو، کوئی بات نہیں، حالات اچھے ہوں گے تو پھر بنا لیں گے۔ وہ پراپرٹی ڈیلر رونا شروع ہو گیا۔
کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے آپ میری محبت میں اس لیے رو رہے ہیں کہ میں اپنی انگوٹھی آپ کو دے رہی ہوں. کوئی بات نہیں, انگوٹھیاں پھر آپ مجھے لے دیں گے, آپ جا کے بیچ دیں. وہ پراپرٹی ڈیلر کہتا ہے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ مجھے انگوٹھی دے رہی ہو, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میں نے تمہیں جعلی ہیرے کی لے کے دی. تو ان کی خدمات کی طرف بھی جب دھیان ڈالے تو ساری جعلی گفتگو ہے. کچھ بھی نہیں انہوں نے بھی قوم کے لیے کیا ہوا, اور نہ ہی یہ موجودہ حکومت کچھ کر رہی ہے. بابا باتیں تو سب لوگ ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہی ہیں, مگر اس ملک نے کیسے ترقی کی راہ پہ چڑھنا ہے یہ پیپلز پارٹی سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدمات بھی اس عوام کے لیے, اس قوم کے لیے جیسی پیپلز پارٹی کی ہیں اور کسی لیڈر کی کسی پارٹی کی نظر نہیں آتی. یہ ابھی شیخ صاحب نے اپنی بڑی جدوجہد سنائی ہے اس حکومت کے خلاف کہ ہم نے اینٹیں بھی ماری ہیں, سریا بھی ٹیڑھا کیا ہے, مونچھیں بھی بنائی ہیں. شیخ صاحب ہم بھی جمہوریت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, آپ تو یہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں نا. ہمیں تو چھوٹے چھوٹے جمہوری معاملات کو حل کرنے کے لیے دبئی کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے. شاہ صاحب دبئی زرداری صاحب سے ملنے جاتے ہیں؟ نہیں, کھجورے لینے جاتے ہیں. شاہ جی آدھا کلو میرے لیے بھی لے آنا. میں نے کھجورے کہا ہے, ہم لوگ نہیں کہا. یہ شیخ رشید صاحب کو تو نیگیٹو بات کرنے کی عادت ہے. ان سے تو کوئی گلی میں پوچھ لینا کہ جی یہ بھٹی صاحب کا گھر ہے, یہ آگے سے کہتے ہیں ہاں بھٹی صاحب کا گھر ہے جن کا بیٹا جوئے میں پکڑا گیا. بابا اس نے پوچھا ہے بھٹی صاحب کا گھر ہے, ہاں کہہ کے بات ختم کرو. یہ جنید صاحب, یہ پیپلز پارٹی کی مخالفت وہی ہے جو ماں بیٹے کی مخالفت ہوتی ہے. ماں کو بڑا غصہ چڑھے تو وہ بیٹے کو جیسے کہتی ہے نا کہ قبل ڈالون جو تو انج کی جاتے میں تینوں بلا مالا. یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ نون لیگ کے ساتھ یہ مخالفت کرتی, بلا مالانگی. اور بیٹے کو بھی صاف پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کتنا مارنا ہے اس نے. چودھری نثار کو خوش کرنے کے لیے تو یہ شیخ صاحب ترانے سے پہلے چودھری لگا لیتے. چودھری نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کے کوئی نثر اٹھا کے چلی. شاہ صاحب نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں, یہ مجھے معلوم ہے, یہ شیخ صاحب کو بھی بتائیں نا اس نثار سے پہلے چودھری نہیں لگانا. یہ نثار وطن والا ہے, راول پنڈی والا نہیں ہے. یہ شیخ رشید صاحب کا ایک مسئلہ رہا ہے جنید صاحب, ان کے لیے سارا وطن صرف راول پنڈی ہی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, موبائل فون کا جہاں پہ انسان کو بہت فائدہ ہوا ہے وہاں پہ ہمارے پیارے وطن میں اس کا ہونک استعمال جو ہے اس سے نقصانات بھی بہت ہو رہے ہیں. ہونک استعمال, بڑا زبردست لفظ استعمال کیا ہے تم نے. ہاں جی, ابھی میں نے آتے ہوئے سڑک پہ اس کا مظاہرہ دیکھا ہے, ہونک استعمال کا. کہ بھائی صاحب فون سنتے ہوئے سڑک کراس کر رہے تھے, ان کو اتنی زور سے آگر رکشہ بجیا کہ الٹ کے ہو جا کے ڈگا. اور میں حیران یہ ہوا کہ ڈگ کے فون پہ کہہ رہا کہ ذرا ہولڈ رکھنا ذرا. اور یار خدا کے واسطے جانے دو, فضول سی گفتگو کرتے ہوئے ہم سڑکوں پہ پیدل جاتے فون سنتے. اگر تم گرے ہو تو پہلے چیک تو کر لو کہ کہیں مس کال تو نہیں لگی. ہاں جی, یا کوئی میسج تو نہیں کسی کا آوجہ. ایسی فضول سی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جی کوئی اتنی ضروری بھی نہیں ہوتی. کیا ہے پہلی خبر؟ جی سنیں, پی آئی اے پریمیئر سروس, مسافروں کی سہولت کے لیے رکھی گئی اشیاء غائب. مسافروں نے ہاتھ دھونے والا لوشن اور دیگر اشیاء بھی چرا لی. نئے طیاروں میں بھی گندگی پھیلا دی. اب سناؤ, یہ اور چلا لے پریمیئر سروس. یہاں پہ تو جو ہماری طبیعتیں ہیں یہاں پہ پریمیئر کھوتا ریڈی چلانی چاہیے. وہ جہاز اتنے مہنگے شروع کیے ہیں پی آئی اے نے. یہ کل کی خبر چل رہی تھی, مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا سن کے کہ یار یہ اب میڈیا کے اوپر ہر چیز آ جاتی ہے.
دوسرے ممالک کے لوگ ہمارے متعلق کیا سوچ رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ذہن میں رکھو کہ یہ لنڈن کی فلائٹ تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری سب سے زیادہ جو تعلیم یافتہ کلاس ہے وہ اس میں سفر کرتی ہے. یہ لاہور جدہ نہیں تھی. تعلیم یافتہ ہو یا بے تعلیمی ہو, طبیعت تو سب کی ایک جیسی ہوئی ہے. اور یار ہوٹلوں میں جائیں, یہ مری شری جاتے ہیں جو لوگ 5 سٹار ہوٹلوں کے لوگ, یا ہے وہاں پہ بڑی کلاس کے لوگ جا کے ٹھہرتے ہیں. صحیح. وہ جو ہوٹلوں والے ہوتے ہیں وہ جب ان کو چیک آؤٹ کرتے ہیں وہ جا کے اپنے بستروں کی چادروں تک گن کے پھر آ کے کہتے ہیں بڑھاؤ جی بیل لوٹا. یہ تو حالت ہے. صابن اٹھا کے لے جاتے ہیں ہوٹلوں کے باتھ روموں میں, راستے میں کدھر سے ہاتھ دھونے پڑ گے تو پھر کیا کریں گے. عزیزی میں نے تو کافی کوٹ پینٹ پہن کے دکھائے ہیں, اب پبلک کو نہیں سمجھ آتی تو کیا کروں میں. تو تسلو کا پہن کے دیکھو, شاید ڈر کے باز آئے. کیا ہے اگلی خبر؟ جی سنیں, وزیر پانی اور بجلی خواجہ آصف کہتے ہیں کپتان کی لائن رہی نہ لینتھ, ناکام آدمی کس کی وکٹ گرائے گا. بہت اچھے. دیکھو یہ کہہ کون رہا ہے خواجہ آصف صاحب کہ عمران خان کی نہ لائن ہے نہ لینتھ ہے, اور وہ بات کر رہے ہیں جس پہ ساری دنیا عمران خان کو ہیرو مانتی ہے. یہ خواجہ صاحب ورگے بندے محلے میں بھی کرکٹ کھیل رہے ہونا تو پہلی پہ آؤٹ ہو کے آتے ہیں اور آتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ لو یار میں یہ ڈس کے جانا ہے اکھاں وہاں ہے. تسی کھیڈو تو میں منڈا کلایا دا ہے تو بوتنا لے آتا ہے تو پھر پی کے جانا. ہارن دے گم چکے در جلدی نہ ٹور جانا. یعنی بات آتے اس طرح کی شروع کر دے رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یار یہ بیچارے کی اکھیں خراب تھی اس لیے پہلی گیند پہ ہو, ورنہ تو اس نے سینچری کٹنی تھی. یعنی جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اگلے اگر سدھا یہی کہہ دیں کہ خواجہ صاحب تا ڈیر کی شکل دا تے بندہ ہوندا ہی نہیں عورت ہوندی ہے تو کیا رہ جائے گا پلے میں. اور واقعی شکل کی عورتیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں جن کے متعلق محلے میں مشہور ہوتا تھا انہیں لو میرج کی تھی. اس زمانے میں لو میرج صرف فلموں میں ہوا کرتی. ہاں جی اس وقت لو میرج بری بات سمجھی جاتی تھی, اور دوسری اس طرح کی عورت کی بات مشہور ہوتی تھی ایتے ہون بعد آئیے سائیکل بھی چلان دی سکتے. یہ بھی اس وقت برا سمجھا جاتا تھا عورت کے لیے. جی سنیں, ہندوستان کے شہر راتھم پور کی مچھلی نامی مشہور شیرنی چل بسی. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ حالیہ کئی برسوں سے سست ہو گئی تھی اور اس کے سارے دانت بھی گر گئے تھے. ہوئے ہوئے ہوئے, مشہور کیوں تھی جی؟ اس نے بھی لو میرج کی ہوئی. دانت بیچاری کے نکل گئے اور مر گئی. چلو ٹھیک ہے, پلا ہویا میرا چرخا ٹوٹا, ورنہ شیرنی کے دانت ہی نہ ہو تو بکرا ہی ہوگی. بغیر دانتوں کے شیرنی بغیر لیمو کے سکنجبین ہے. جس شیرنی کے دانت نہیں اس کی کیا زندگی. وہ تو بیچاری ہرن پکڑتی ہوگی تو ہرن بجائے ڈرنے کے ہنستا ہوگا. چونکہ منہ میں دانت نہ ہو اور کسی کو دانت کاٹا جائے تو وہ پھر بجائے درد ہونے کے کتا رہی ہوگی, جس کو انگلش میں گدگدی کہتے ہیں. انگلش میں شیر کے دانت جڑ جائیں پھر وہ اس طرح نہیں نا شکار کرتا, پھر منت سماجت کر کے شکار کرتا ہے. تیری مہربانی لمحہ پاؤ یہ رکھا شاباش. نہیں تو گوشت اتنا بھی بیچارہ ہرن نہیں آکا ہوا زندگی سے کہ اس کے کہنے پہ لمحہ پڑ جائے. نہیں تو گوشت کیسے چبائے گا وہ. اور نہیں یار, ہرن پکڑتی تھی تو وہ پھسل کے دوڑ جاتا تھا. بس مچھلی شیرنی کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ نمک اور کولا مکس کر کے دانتوں پہ مارو تو صحیح ہو جائیں گے. دانت کڑا بیٹھی. بس یہ میرا یہ مجھے لگتا ہے کہ شیر نے خود سازش کی ہے. اچھا, اس نے کہا کہ تو سارے ایک کری ڈیگ لینڈ دے, میں تینوں نواں بیڑ لوا دیا. پھر بیڑ بھی نہیں لگوا کے دیا, پھر اس کو دلیا یا کھچڑی بھی نہیں بنا کے دیتا رہا. بڑی یہ آتی ہوئی ہے, ساری زندگی خامد کو شکار کر کے کھلاتی رہی ہے, اخیر خامد نے ساتھ چھوڑ دی. بس بیچاری دکھ سے ہی مر گئی ہے. داڑتی تھی نا تو منہ سے پونکنے کی آواز نکل. وہ کیسے؟ جنگل کے ہرن اس کو چھیڑنے کے لیے اس کو اخروٹوں کا تحفہ دے کے جایا کرتے تھے. پیچھے سے پھر ہرن کو گالیاں نکالتی تھی, اپنی ماں نو دے جا کے کھروٹ. اب تریا ویلا بھول گیا جدو میرے اکیلا کے دوڑتا ہوگا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پا جنید, یہ جو مقبوضہ کشمیر پہ یہ ہندوستانیوں کا ظلم و ستم ہے وہ تو اب
آزادی سے کہیں اوپر نکل آیا ہے. اب تو ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا ہے وہاں پہ کہ اب ہندوستان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی اس قدر باتیں شروع کر بیٹھے ہیں, اس قدر بیانات سخت دے رہے ہیں اپنی ہی حکومت کے خلاف, کہ میرا خیال ہے ہم نے بھی کبھی ایسی باتیں نہیں کی. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگوں نے کبھی کشمیر کے اندر ہونے والے ہندوستانی مظالم کو اسرائیلی مظالم سے تشبیہ دی ہو. لیکن تم دیکھو اگلے روز راجیہ سبھا میں جتنی تقریریں ہوئی ہیں ان میں سے آدھے لوگوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کشمیر میں وہ ظلم, اس سے زیادہ ظلم کر رہا ہے جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے. ہاں جی. اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا کوئی ہے ممبر, اس نے کہا ہے کہ یہ جو پیلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا ہے کشمیر میں, یہ اسرائیل نے کبھی فلسطینیوں پہ نہیں کیا. کبھی نہیں کیا. وہی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آزادی کی جنگ تھی, آزادی کی جدوجہد تھی کشمیریوں کی, وہ بات تو اب کہیں پیچھے رہ گئی ہے. اب تو جتنا ظلم کیا اور اتنا انسانیت سوز واقعات وہاں پہ ہوئے ہیں ہندوستان کے ہاتھوں کہ ایمان سے اب تو دل خون کے آنسو روتا ہے. ہندوستانی میڈیا اٹھا کے دیکھ لو, ہندوستانی سیاستدان اٹھا کے دیکھ لو, ایک حد تھی کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو تالے لگائے رکھنے, اپنے ضمیر پہ پردہ ڈالے رکھا, لیکن اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ ہے نا کہ ظلم پھر ظلم ہے, مطلب ایک حد وہ تجاوز کر گیا معاملہ. اب تو عالم یہ ہے کہ یہ بی بی سی, جسے ہم عام طور پہ گلہ کرتے ہیں, بی بی سی کے ایک رپورٹر نے مقبوضہ کشمیر میں پوری وادی کا دورہ کیا اور اس کے بعد اس نے جو رپورٹ لکھی ہے اس نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک تھکا ماندہ ہندو فوجی اپنی بیرک میں واپس جا رہا ہے سری نگر میں, اور بڑبڑاتا ہوا جا رہا ہے کہ اب یہاں پہ ہر ماں برہان وانی پیدا کرے گی. یہ بی بی سی کے رپورٹر نے لکھا ہے. ہاں جی, جب بچے مرنا شروع ہو جائیں گے, بچوں کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی, بینائی ختم ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے بچوں کی, اور توبہ استغفار کسی بیماری سے نہیں, بلٹ مار مار کے آنکھوں کو ٹارگٹ کر کے اندھا کیا گیا. تو پھر آخر وہاں پہ جو لڑ رہے ہیں وہ بھی انسان. اچھا تم یہ دیکھو کہ جتنا مرضی کسی جگہ پہ شورش زدہ علاقے میں تصادم کی صورتحال پیدا ہو جائے, خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے, یہ جو ریڈ کراس اور ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ رہا جائے, ظلم کے خلاف دنیا کو باخبر رکھا جائے. اس وقت عالم یہ ہے کہ سری نگر اور مقبوضہ کشمیر میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے تمام دفاتر بند ہو چکے ہیں. انہوں نے بوریا بستر لپیٹ دیا ہے کہ یہاں پہ کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور تم کیا, سب سے بڑی بات, ہمارے میڈیا نے بھی اس کو اس انداز میں پورٹرے نہیں کیا جس طرح یہ خبر مستحق تھی. کون سی خبر؟ مہاراجہ ہری سنگھ کا نام تو ہم نے سب نے سنا ہوا ہے کہ جس بندے نے کشمیر بیچ دیا, ہاں کشمیر کا سودا کیا اور ہندوستان کے حوالے کر دیا, اس کا بیٹا ہے ڈاکٹر کرن سنگھ. اچھا, وہ راجیہ سبھا کا رکن ہے, ٹھیک ہے, اور وزیر بھی رہ چکا ہے, کشمیر کا پہلا ہیڈ آف سٹیٹ بھی رہ چکا ہے, کئی کچھ رہ چکا ہے. ابھی اس نے کہا ہے 2 دن پہلے راجیہ سبھا میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں باتیں بالکل بکواس ہیں, بے بنیاد ہیں. ہندوستانی حکومت کی طرف سے جو بار بار کہا جاتا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, اس نے تقریر کرتے ہوئے راجیہ سبھا میں کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ ہری سنگھ کے بیٹے نے. اس نے کہا ہے کہ جب میرے والد ہری سنگھ نے ہندوستان کے حوالے کیا تھا کشمیر کو, جب سائننگ سیرمنی ہو رہی تھی تو میں کمرے میں موجود تھا. اس نے کہا ہے کہ میرے والد نے کشمیر کو کلی طور پہ ہندوستان کے حوالے نہیں کیا تھا. اس نے کہا 3 شعبے تھے جو ہندوستان کے حوالے کیے گئے تھے, دفاع, مواصلات اور امور خارجہ. اچھا, یہ ہندوستان ماما کب سے بن بیٹھا ہے؟ اچھا, یہ ہری سنگھ کے بیٹے نے کہا. اب اس سے بڑی گواہی کو دے سکتا ہے؟ یار یہ ساری زندگی سنتے آئے ہیں, شیخ عبداللہ جو وزیر اعلیٰ پہلے رہا ہے, پھر اس کا بیٹا بھی رہا ہے, ان کے متعلق یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ کشمیریوں کے غدار ہیں اور ہندوستان کے اٹوٹ ٹنگ ہیں, ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کا اللہ کار بنے ہوئے ہیں. مگر اس کے بیٹے نے بھی, وہ شیخ عبداللہ کے بیٹے نے, عمر عبداللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اس نے تو مودی کے منہ پہ تھپڑ مارا. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے گھر میں جا کے آگ لگاؤ. اس نے بلوچستان کا حوالہ دیا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, ہم بلوچستان میں جا کے دوسرے کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ عمر عبداللہ نے کہا ہے, یہ پاکستانی سیاستدان نے نہیں کہا. اور عجیب, وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, کہ یہ بی جے پی کی حکومت وہاں پہ ایک در بند کر رہی ہے آزادی کا تو 2 در اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے. بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں کیا.
اس کے علاوہ ان کے صحافی بہت سارے، کالم نگار بہت سارے، وہ انہوں نے بھی کالم لکھے اس بات کے خلاف، ہندوستانی حکومت کے خلاف، اس کے ظلم و ستم کے خلاف، اور بلوچستان میں اس کی مداخلت کے خلاف بہت سے لوگوں نے کالم لکھے۔ اس ہفتے کے میرا خیال اگر یہ بڑا ایونٹ ہے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور اس کے جواب میں جو راجیہ سبھا میں تقریریں ہوئی ہیں، تو دوسرا بڑا ایونٹ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے مختلف شہروں میں جو مودی کے بیان کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑا ایونٹ تھا، وہ نے بہت سارے لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ معروف کالم نگار ہیں ڈاکٹر ویدک پرتاپ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب مسئلہ کشمیر لات سے نہیں بات سے حل کیا جائے۔ جی بات ٹھیک، چونکہ ہندوستانی حکومت کے پاس ہے ہی نہیں کرنے والی، اس لیے وہ بات کرنے پہ آتے ہی نہیں ہے۔ اس طرح آپ کسی فروٹ والے سے پوچھیں نا، بھائی جی چٹا چونسا ہے، اگر اس کے پاس نہ ہو تو وہ چٹے چونسے کے خلاف گفتگو شروع کر دیتے، بھائی جی چٹا چونسا نہ کھانا نہیں تو غوری بن جاؤ گے۔ اللہ غوری نے چٹا چونسا کھا کے تو یہ اپنا پرسنالٹی بنائی ہے۔ سچی بات تو یہی ہے عزیزی کہ ہندوستان غلط کر رہا ہے، تبھی تو ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے ہندوستان۔ بالکل ٹھیک بات۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کراچی ہمارا کیسا بدنصیب شہر ہے جہاں پہ 60% سے زیادہ آبادی پانی ٹینکرز کی شکل میں خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہے، اور ایک عام بلکہ غریب شہری 2 سے 3 ہزار روپیہ ماہانہ پانی کی خریداری پر خرچ کرنے پر مجبور ہے۔ اسی مسئلے کو جاننے کے لیے آج حسب حال کے کٹہرے میں ہے کراچی واٹر بورڈ کا ایک ملازم۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کام بھی آپ نے اچھا کیا ہے، بلا لیا ہے، مگر افسوس بھی ہوا ہے۔ بڑے پیار سے دیکھتے تھے آپ کو ٹی وی کے اوپر، مگر آج تھوڑا سا آپ پہ تھوڑا سا خفا ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ اگر آپ یہاں پہ اس بات کا جواب لینے کے لیے کسی بڑے آفیسر کو بلاتے جو کروڑوں روپے دے کے وہاں پہ سیٹیں حاصل کرتے تو میرا خیال ہے اچھا ہوتا۔ مجھ جیسے بیچارے نچلی سطح کے بندے کو بلا کے آپ نے زیادہ مظلوم بننے کی کوشش نہ کرو، تمہیں میں نے اس لیے کھڑا کیا ہے کہ وہ تمہارے افسران جو ہیں جو کروڑوں روپے دے کے اس طرح کی سیٹیں حاصل کرتے ہیں، ان کو واٹر مافیا جو ہے، وہ جو واٹر ٹینک مافیا ہے، اس سے کروڑوں روپے وصول کر کے ان تک پہنچاتا کون ہے؟ ان کے کروڑوں روپے پورے کون کرتا ہے؟ تم لوگ۔ بھائی دیکھیے آفیسر ہیں ہمارے، جہاں پہ کام کرنے ہیں، جہاں آپ کے کسی ملازم کی ضرورت ہے آپ کے سامنے بول جائے تو ہم تو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہمیں کسی کام پہ لگاتا ہے ہم وہ کر دیتے ہیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہم بھی ویسے ہی لوگ ہیں نا جو بیچارے وہاں پہ پانی خرید کے تو استعمال کرتے ہیں۔ ہاں ہمیں تھوڑی سی پریولیج یہ مل جاتی ہے اس واٹر بورڈ میں ملازمت کی وجہ سے کہ ہمیں پانی مفت مل جاتا ہے۔ بھائی اگر معاملہ یہیں تک رہتا تو ہم آپ کو اس کٹہرے میں بھی نہ کھڑا کرتے۔ معاملہ یہ ہے کہ تم ان علاقوں میں جہاں پہ واٹر پائپس موجود ہیں، پائپ لائن موجود ہے، تم جان بوجھ کے پانی بند کر دیتے ہو، واٹر ٹینک مافیا سے پیسے لیتے ہو، ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیتے ہو۔ اگر اجازت ہو تو اس کی وضاحت کر دوں۔ جی بھائی جو پائپ لائن بچھی ہوئی ہے پانی پہنچنے والی گھروں تک، آپ سبھی جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ وہ پائپ تو سارے لیک کر چکے ہیں، گندا پانی ان میں مکس ہوا ہے، تو اگر گندا پانی لوگوں کے گھروں میں پہنچے گا اور لوگ گندا پانی پیئیں گے تو ہم تو ان کو بچا دیں بھائی۔ وہ پائپ بند کر کے ان کو گندے پانی سے، ہیپاٹائٹس سے، بیماریوں سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے ہمیں داد دیں، آپ الٹا ہمیں شکایت کر رہے ہیں۔ ڈٹائی کی انتہا پہ کھڑے ہو تو نہیں بھائی، کھڑا تو کٹہرے میں ہوں، ساتھ ڈٹائی آ گئی ہے۔ ٹینکروں میں کون سا صاف پانی دیتے ہو؟ بھائی آپ سب لوگ تو ایسے ہی شکایت کر رہے ہو جیسے کراچی کے واٹر بورڈ کے پانی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ میرا مطلب ہے صاف پانی ہوتا ہے بھائی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم لوگ ایک غریب آدمی جو بیچارہ 10 سے 12 ہزار روپے کماتا ہے، اس کی جیب سے 2, 2.5 یا 3 ہزار روپے نکلوا لیتے ہو، اندازہ ہے اس پہ کیا بیتتی ہوگی؟ بھائی نکلوا تو نہیں لیتے، وہ خود نکال کے دیتا ہے، پانی پہنچاتے ہیں اس کے گھر میں۔ سر جی میں پکڑنے گیا ہوں اس کو تو 4 کین پانی کے بھر کے مجھے کہہ رہے یہ لے جاؤ تم اور مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا یہ وہ افسر نہیں ہے چھوڑنے والا، آگے لگو تھانے چلو۔ افسر؟ اچھا، جھوٹ بول بول کے منہ اس طرح کا ہو گیا ہے۔
جس کے جسم پر یہ یونیفارم ہوتا ہے نا وہ افسر ہی ہوتا ہے. کہ بھائی ہم تو افسر ہی سمجھتے ہیں مگر آپ نے ہماری بہت بری کی ہے. یہ جو لاگے کوڈارے میں کھڑا کر دیا ہے. معاف کیجیے گا کراچی میں سب سے زیادہ عوام کی خدمت واٹر بورڈ کر رہا ہے. سب سے زیادہ تنگ تم لوگوں سے ہے کراچی کی عوام. تم تو کراچی کے افسر اعلیٰ بنے ہوئے ہو. بھائی وہ خدمت کر رہے ہیں. افسر اعلیٰ کب بنے ہوئے ہیں؟ کون سی خدمت؟ پانی پہنچا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں. کہ چلو کپڑے دھونا نہانا تو ایک طرف رہ گیا, گھر کی صفائی دھلائی تو ایک طرف رہ گئی, پینے کے لیے بھی پانی میسر نہ ہو اگر واٹر بورڈ نہ ہو وہاں پہ تو ہم تو لوگوں کو زندگی ان کی بچا رہے ہیں, پانی پہنچا رہے ہیں. تم ان سے احسان کر رہے ہو, پیسے لیتے ہو, لوٹتے ہو لوگوں کو, واٹر ٹینک مافیا کے ساتھ مل کے لوٹتے ہو, اور ہر سال تم پانی کے بلوں میں 9% اضافہ کرتے جا رہے ہو. یہ تمہارے پلان کا حصہ بن گئے ہوئے. بھائی وہاں مہنگائی ہو رہی ہے, پورے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم بھی مہنگا کر رہے ہیں. اتنی مظلوم لگ رہا ہے یہ. ادھر ایسے گھوم رہا تھا جیسے کلفٹن کا نقشہ اسی نے بنایا تھا. معاف کیجئے گا آپ کی اپنی طبیعت بھی ایسی ہے جیسے شہباز شریف آپ سے پوچھ کے پنجاب کا آئی جی لگاتا ہے. اب میری بات سنو, تم پہ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ تم لوگ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کی اجازت دیتے ہو رشوت لے کے. اس وقت کراچی میں 140 سے زیادہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس موجود ہیں جس سے تم پانی بکواتے ہو آگے, اور اسی سے تم 15 سے 20 کروڑ روپے کمیشن کماتے ہو. تم یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا صرف کمیشن کی طرف ہی دھیان ہے. بھائی آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایسا نہ کریں تو آدھے کراچی کو پانی پہنچے ہی نہ. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر کونے میں پانی پہنچ جائے, ہر گھر میں پانی پہنچ جائے, ہر شخص کے منہ میں پانی چلا جائے. بھائی ہم تو یہ خدمت کر رہے ہیں. اور ٹینکرز کے ذریعے نہیں, پائپوں کے ذریعے پہنچاؤ, سسٹم بناؤ. بھائی بتایا پائپ نہیں ہے, ناقص پائپ ہے, حکومت سے کہو نہیں ہے. اتنا پیارا شہر کراچی, ان ظالموں نے کیا حالت بنا دی اس کی. کراچی والے بیچارے کھڑکی کھولتے ہیں تو سمندر نظر آتا ہے, نلکا کھولتے ہیں تو پانی کی ایک بوند نہیں آتی. بھائی ہم نے کبھی کہا ہے کہ تم ہاتھ لگاتے ہو تو تمہیں منہ محسوس ہوتا ہے, شیشے میں جھانکتے ہو تو تمہیں کچھ نظر نہیں آتا. لوگوں کو پینے کے لیے فری ایک گلاس نہیں دیتا اور خود پورے ٹینکر سے شیو کرتا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل.